ہماری لائف ایک بلیٹ ٹرین کی طرح ہو چکی ہے. اپنی خوشیاں، اپنے دکھ سکھ، ایموشنز اور سینٹیمنٹس شیئر کرنے کے لیے بھی کسی کے پاس کوئی وقت ہی نہیں. بھاگتی دوڑتی اس زندگی میں بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کے جھمیلوں کو جھیلتے ہوئے بھی اپنے پیاروں، اپنے ڈیئر ونس کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی غمی خوشی میں شامل ہوتے ہیں. وقت اور حالات چاہے جیسے ہی کیوں نہ ہو، اپنی فیملی بانڈنگز کو بہت ہی خوشگوار اور خوبصورتی سے قائم و دائم رکھنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس بھی کرنی پڑتی ہیں. اور اس سب کے لیے کچھ یہاں پر میں آپ کو ہیبٹس اور کچھ پوائنٹس شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ سب کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گی. فیو انکریڈیبل افرمیشنز ٹو اسٹرینتھن یور فیملی لائف. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. ہوپ فلی آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج کا موسم بہت ہی خوبصورت تھا. 2-3 دن تک بارش ہوتی رہی، ہلکی پھلکی سی ونٹر کی، سردیوں کی جو بارشیں ہوتی ہیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت یادوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو ہم اگر اپنے پیاروں کے ساتھ ہم نے گزاری ہوئی ہوں تو بھائی وہ موسم بہت پیارا ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دل کا موسم اچھا نہ ہو تو آپ کو کوئی موسم بھی اچھا نہیں لگتا. خیر، تو چلتے ہیں آج کے اپنے ولاگ کی طرف. اور آج کے ولاگ میں آپ کو ساتھ میں اپنی کچھ ڈے روٹین بھی شیئر کرتے جا رہی ہوں اور ساتھ میں کچھ ایسے پوائنٹس بھی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کی جو ہے اپنی فیملی لائف کو اسٹرینتھن اور اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. وی لو ٹاک اینڈ شیئر ایکسپیرینسز ود ایچ ادر. جیسے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، ایک جگہ پر مل بیٹھنا. اگر ونٹرز ہیں تو بھائی لابی میں، لاؤنج میں یا ایک لیونگ روم میں اکٹھے مل بیٹھ کر بیٹھنا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ہسبینڈ وائف بچے جب اکٹھے بیٹھتے ہیں بڑا خوبصورت ماحول بن جاتا ہے. اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرنا، ہنسنا بولنا، بہت پیاری یہ فیلنگز ہوتی ہیں، بڑے پیارے ایموشنز ہوتے ہیں. یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے. بلیو می یو فیل ویری گڈ. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہی ان ساری چیزوں کو ویک کرنے کا باعث ہے. سو فوکس کریں کہ سوشل میڈیا کم سے کم یوز کریں، زیادہ سے زیادہ اسپینڈ کریں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم کو، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیں. اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو اپنے پیرنٹس کی طرف بھی ضرور ویکلی ایک وزٹ کریں. اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ ہے ٹائم دینا چاہتی ہیں تو گھر میں ان کے ویک ڈیز پر ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. بہت پیاری فیلنگز آتی ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپنی ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، باتیں شیئر کرتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ ہمیں ایک اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. ان آور فیملی وی ویلیو ون another اینڈ دی رولس وی پلے. جی ہاں، جس طرح ہماری فیملی میں ایک رول ہے کہ ایک دوسرے کو اہمیت دینا اور ایک دوسرے کی بات سننا وغیرہ، تو اسی طرح آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی باتیں سنیں، ان کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ بھئی وہ بھی آپ کی بات کو سنیں، آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایک رول ہونا چاہیے آپ کے گھر میں. ظاہری بات ہے پیرنٹس جو رول بناتے ہیں بچے اسی رولز کو فالو کرتے ہیں. بچپن سے جو چیزیں بچے اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھتے آتے ہیں نا، آٹومیٹکلی وہ بڑے ہو کر بھی خود بخود انہی چیزوں کو اپنے آپ پر اپلائی کرتے ہیں، انہی چیزوں کو کرتے جاتے ہیں. موونگ آن ٹو اوور 6th پوائنٹ، وی آر اسٹرانگ فیملی یونٹ ود انبیریبل بانڈس. جی ہاں، اگر ہماری فیملی باؤنڈریز اور ہماری فیملی بانڈنگس بہت اسٹرانگ ہوں گی، ہماری ریلیشن شپس بہت اسٹرانگ ہوں گے، ہم ایک دوسرے کو بڑا اچھا انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے، بچے پیرنٹس کے ساتھ، پیرنٹس بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اور اسی طرح سے دوسرے بھی جو ہمارے فردر ریلیشنز ہیں، جو ہمارے رشتے ہیں، ان کو ہم اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے. تو آؤٹر ممبر کبھی بھی ہمارے ان ریلیشن شپس میں کچھ بھی جو ہے نا وہ کریک نہیں کر سکے گا، بریک نہیں کر سکے گا، اس کو کمزور نہیں کر سکے گا. یہ ہماری فیملی باؤنڈریز اور ہماری فیملی بانڈنگس کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنے میں سب سے زیادہ بیسک پوائنٹ ہے. بھائی آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں نا ان کو اتنا مضبوط اور اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ کوئی کچھ بھی کر لے آؤٹ سائڈر، لیکن ہماری فیملی باؤنڈریز کو وہ کراس نہ کر سکے. نمبر 7، وی سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ ون another اینڈ دین ٹو بی انڈرسٹینڈ. ہاں جی، سب سے پہلے ہمیں اپنی فیملی کو یعنی کہ گھر کے ممبرس کی باتوں کو سننا اور سمجھنا چاہیے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو اپنے
لاسٹ پوائنٹ میں ہی شیئر کیا ہے. اس کے بعد ہمیں دوسروں سے امید رکھنی چاہیے کہ بھائی دوسرے گھر والے بھی ہمیں سمجھیں گے، ہماری بات کو پریفر کریں گے، ہمیں ویلیو دیں گے. تو بات وہی آ جاتی ہے گیو اینڈ ٹیک. اگر آپ سب سے پہلے ان کی بات سنیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کا پوائنٹ آف ویو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے، تو پھر آپ اپنا بھی پوائنٹ آف ویو، اپنی بھی بات ان کو سمجھا پائیں گے، اپنی بھی بات آپ ان سے منوا پائیں گے. یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں ہمارے گھر کی سچویشن پر، ہمارے گھر کے ماحول پر. اس کے بعد ہم جب کبھی اپنی کوئی بات یا کوئی بھی مطلب کسی بھی کام کے اکارڈنگلی سمجھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے گھر والے بھی بڑے ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ایوری ڈے وی میک نیو میموریز. ہر روز آنے والے ہر دن کو ہمیں خوبصورت اور اچھی باتوں اور اچھی یادوں کے ساتھ گزارنا چاہیے، یادگار بنانا چاہیے. چھوٹی چھوٹی ٹائمنگز کو مل بیٹھ کر بانٹنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو خود انسان لے کر آتا ہے. خوشیاں لے کر آنے سے آتی ہیں، خوشیاں خود بخود نہیں آتی. اور میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی ہوں کہ غم کہہ کر نہیں آتے لیکن خوشیاں کہہ کر آتی ہیں. خوشیوں کو لایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غموں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے سبھی کو بچائے. تو کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو، چھوٹی چھوٹی اپنی وشز کو، چھوٹے چھوٹے اپنی قیمتی جو مومنٹس ہوتے ہیں، جو ایونٹس ہوتے ہیں، ان کو میمورائز کریں، ان کو میموری بنائیں، ایک پیاری بیوٹیفل میموری بنائیں، تاکہ آپ کا جو وہ پچھلا وقت گزر جائے تو آپ پریزنٹ وقت میں ان کو یاد کریں، آپ کے پاس گڈ میموریز ہوں. وی سی کائنڈ اینڈ انکریجنگ تھنگس ٹو ون اندر. ہاں جی، ہمیں گھر کے افراد کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ہر کام کو خوش اسلوبی سے، دل کی خوشی کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، ان کو سراہنا چاہیے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری فیملی بانڈنگز کا، کہ ہمارے گھر کے ممبرز میں سے اگر کوئی بھی کام کر رہا ہے کسی بھی مینز میں، تو اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، اسے سپورٹ کرنا چاہیے. لائک اگر سینیٹری کا کام ہمارے کسی بچے کے ذمے ہے، ہمارے کسی بھائی کے ذمے ہے، گھر کو لک آفٹر کرنے کی رسپانسبلٹی ہمارے کسی فیملی ممبر پر ہے، تو ہمیں اسے انکریج کرنا چاہیے، اس کی سپورٹ ساتھ میں کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنے اس رسپانسبلٹی سے اوب نہ جائے، اس کا دل نہ برا ہو جائے. ظاہری بات ہے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں، گھر کو اہمیت دیتے ہیں، گھر کی باؤنڈریز میں ان کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. گھر صرف ایک بندے سے نہیں چلتا، گھر میں جتنے افراد رہ رہے ہوتے ہیں بچوں کو چھوڑ کے، تمام بڑے افراد پر گھر ڈپینڈ کرتا ہے. لیڈیز کی اپنی جگہ ویلیو ہوتی ہے، جینٹس کی اپنی جگہ ویلیو ہوتی ہے. سو یہ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو ویلیو دینی چاہیے، انکریج کرنا چاہیے. چاہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے کسی بھی رسپانسبلٹی کو نبھا رہا ہے، ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے، اسے سراہنا چاہیے. وی شو رسپیکٹ فار ایچ ادر. ایک دوسرے کی عزت اور خیال رکھنا بھی فیملی افرمیشنز کا حصہ ہے. ایک دوسرے کو ویلیو دیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. چاہے آپ کو کسی کی بات بری بھی لگ رہی ہے، گھر کے ممبرز میں اکثر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تلخ کلامی ہو جاتی ہے. کچھ گھر کے افراد جو ہیں بہت زیادہ ٹاکسک مزاج کے ہوتے ہیں، تھوڑے سے تلخ زبان کے ہوتے ہیں، تلخ مزاج کے ہوتے ہیں. ایسے میں اگر دونوں ہی لوگ آپس میں آمنے سامنے کے تلخ مزاجی کریں گے تو ظاہری بات ہے بات کہاں سے کہاں جاتی ہے. دونوں میں سے کسی ایک کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، کسی ایک کو کمپرومائز اور سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. اسی کی بیس پر زندگی چلتی ہے اور اسی کی بیس پر گھر چلتے ہیں. بلیو می، یہ جو ایک پوائنٹ ہے نا کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، فیملی انفارمیشنز کا بہت مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. I will ask my family for help and they will respond. جب میں اپنی فیملی والوں سے کسی بھی طرح کی ہیلپ کا بولوں اور وہ میری ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ ان کی ہیلپ ان کے ٹائم پر کی ہوگی. گیو اینڈ ٹیک ہے نا، زندگی کا اصول یہی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک پر زندگی چلتی ہے. آپ نے ان کے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا ہوگا، ان کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، ان کی پریشانی میں ان کے کسی ایشو کو سولو کیا ہوگا، ان کو سپورٹ کی ہوگی، تو آپ کی بھی ایسے ہی کسی وقت میں، ایسے ہی کسی کنڈیشن میں وہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے بغیر آپ کے کہے. اگر ان میں احساس ہوگا، سینسٹیویٹی ہوگی، تو وہ اس چیز کا خود سے خیال رکھیں گے. جب آپ اپنی فیملی کے لیے دل سے اور خلوص نیت سے ان کی کسی مشکل میں، ان کی کسی کام میں ہیلپ کریں گے نا، تو یقین کریں لازمی بات ہے آپ کو بھی جب ان کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی دل سے آپ کی ہیلپ اور سپورٹ کریں گے. وی آر ہیپی ٹوگیدر اینڈ کین میک ون another اسمائل.
ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب مل بیٹھتے ہیں، باتیں شیئر کرتے ہیں، سکھ دکھ شیئر کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو شیئر کرتے ہیں، تو حسن سلوک، پیار اور محبت سے گھر میں جب رہا جاتا ہے نا، تو ایک دوسرے کے ساتھ گزرا ہوا وقت بہت خوبصورت اور اچھی یاد بن جاتا ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی مائنڈ میں ضرور رکھیے۔ آئی نیڈ مائی فیملی اینڈ مائی فیملی نیڈس می۔ اس بیس پر ضرور آپ لوگ امپلیمنٹیشن کیجئے کہ مجھے میری فیملی کی ضرورت ہے اور میری فیملی کو میری ضرورت ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، اس کے بغیر بھی گھر نہیں چل سکتے۔ وی فیس نیو ایڈونچرس ٹوگیدر۔ جی ہاں، ہم نیو ایڈونچرس کو فیس کرتے ہیں اکٹھے رہتے ہوئے۔ کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی پرابلم آتی ہے، تو اگر ہم اکٹھے جوائنٹلی اس کو فیس کرتے ہیں، اس کو سالو کرنے کے لیے آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں، ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، تو ہمیں بہت سارے نیو پوائنٹس ملتے ہیں، بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کسی پرابلم کو سالو کرنے میں۔ ایک دوسرے کے آئیڈیاز جب مکس اپ ہوتے ہیں، شیئرنگ ہوتی ہے، تو یہ بہت پیارا سا ایک بانڈنگ بن جاتی ہے ہماری، جس سے ہم اس مشکل سے ایزیلی باہر آ سکتے ہیں۔ Like, I can count on my family. We encourage one another. Our home is safe and peaceful place in the world. Being together is the best place to be. جی ہاں، یہ بہت خوبصورت پوائنٹس ہے۔ اگر آپ ان سب کو اپنی لائف میں ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں اور ان پر فوکس کریں، ڈیلی ان کو اپنے مائنڈ میں ریپیٹ کریں اور گھر والوں کے ساتھ بھی ڈسکس کریں، انہیں بھی سمجھائیں، انہیں بھی ان پوائنٹس پر لائیں، تو بلیو می کہ آپ کے گھر کا ماحول اتنا خوبصورت بن جائے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ان پوائنٹس پر فوکس کرنے سے پہلے جو آپ کے گھر کا ماحول تھا، ایٹماسفیئر تھا، وہ ٹوٹلی چینج تھا، اور ان پوائنٹس کو فالو کرنے کے بعد، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد، آپ کے گھر کا جو ماحول ہے، سراؤنڈنگس ہے، وہ کتنی خوبصورت چینجنگز میں چینج ہو چکی ہیں۔ We are honest with one another. We face challenges together. My family teaches me new things. ہاں جی، ہم بہت سارے چیزوں کو اکٹھا ہی فیس کرتے ہیں، اسی طرح ہم بہت ساری چیزوں کو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ جب ہم مل بیٹھتے ہیں، بہت سارے چیلنجز کو ایک ساتھ فیس جب کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری باتوں کو ایک ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو نیو آئیڈیاز بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اور اگر آنیسٹی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جب وقت گزارتے ہیں، تو اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ یہ ساری وہ پوائنٹس ہیں جو بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، اور ہماری ڈیلی لائف میں، ہمارے فیملی ریلیشن شپس اور بانڈنگس میں بہت مین امپورٹنٹ ان کا بھی رول ہے۔ So moving on to our 22nd point, I am stronger because of my family. 23rd is that each member of my family has a wonderful strength. 24th point is that I am blessed to have these people to love. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو ویلیو دیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے گھر والے، فیملی ممبرز، ہسبینڈ اور بچے بھی ہمیں ویلیو دیں گے، رسپیکٹ دیں گے۔ اور جب خود سے آپ ان سارے پوائنٹس کو اپنے گھر میں اپنی پرسنالٹی پر امپلیمنٹ کریں گی، ان پر ورک آؤٹ کریں گی، اور گھر میں بھی ٹیچ کریں گی بچوں کو، ہسبینڈ کو، یا فیملی ممبر کوئی بھی آپ کے گھر میں ہے، تو خود بخود آٹومیٹکلی ان میں بھی بہت ہی خوبصورت اور ایک گڈ چینج آئے گا، جس کو آپ سب آپس میں فیل کریں گے۔ آپ کے گھر کا انوائرمنٹ، آپ کے گھر کا ایٹماسفیئر، ماحول ٹوٹلی ڈفرینٹ اور چینج ہو جائے، and you all will feel a very good change in your atmosphere of your home as well as in your personalities. ان سب پوائنٹس کے ساتھ آپ جب آٹومیٹکلی ایک چینج کو محسوس کریں گے، دیکھیں گے اپنے گھر میں، تو آپ کو تبھی یقین آئے گا کہ آپ کی یہ تھوڑی سی ایفرٹ، یہ تھوڑی سی کوشش جو ہے، کتنا خوبصورت رنگ لائی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، 25th point is that our family has a wonderful future ahead together. اگر ہم اکٹھے رہتے ہیں، پیار محبت سے مل بانٹ کے، اور سوشلائز بھی ہم رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ویلیو اور رسپیکٹ دیتے ہیں، تو پھر بھائی ہم اپنی فیملی کو اتنا ونڈرفل اور اتنا اسٹرانگ بنا سکتے ہیں جس کی کوئی حد۔ ڈیفینیٹلی یہ تمام ایفرٹس، یہ تمام پوائنٹس جو ہیں، وہ ایک ہاؤس ہولڈ ہیڈ ہی بڑی ایزیلی آرام سے کر سکتی ہے، خود پر بھی امپلیمنٹ کر سکتی ہے، اپنے گھر میں بھی ان سب چیزوں کو ٹیچ کر سکتی ہے، اور ایفرٹس کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، ان کا بہت خوبصورت افیکٹ آتا ہے اگر ایسی ایفرٹس کی جائیں۔ تو آئی ہوپ کہ آج کے ولاگ میں یہ تمام پوائنٹس جو میں نے آپ کو انکریڈیبل افرمیشنز ٹو اسٹرینتھن یور فیملی لائف کے اکارڈنگلی کیے ہیں، وہ آپ کے لیے کافی بینیفیشل ہوں گے۔ بڑے ایزی پوائنٹس ہیں، اگر آپ اپنی ڈیلی لائف میں ان کو امپلیمنٹ کریں گے، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ظاہری بات ہے آپ اپنی لائف میں بہت خوبصورت جو چینج ہے وہ فیل کریں گے۔
سو دس واز مائی ٹوڈیز ولاگ اور آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا. مجھے اپنی ڈیلی روٹین کے کلپس شیئرنگ کے ساتھ ساتھ آج کچھ کام بھی تھے, مارکیٹ جانا تھا مجھے اپنی ڈریس ڈیزائننگ کی ڈیٹیلنگ بائی کرنے کے لیے, اور یہ سب میں نے لسٹ میں نوٹ ڈاؤن کیا ہوتا ہے تاکہ مجھ سے کچھ مس نہ ہو جائے. ظاہری بات ہے ڈیلی بیسس پر روزانہ مارکیٹ کسی سے بھی نہیں جایا جا سکتا, اور کیونکہ میرے ساتھ چینل کا بھی ورک ہوتا ہے تو میرے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی میں اپنے می ٹائم سے ہی یہ ٹائم نکالتی ہوں جس میں مجھے شاپنگ کرنی ہوتی ہے, اپنی ویڈیو میکنگ, وائس اوور ایڈیٹنگ, یہ سب کچھ مجھے می ٹائم سے ہی کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ میں بھی ہاؤس ہولڈ لیڈی ہوں آپ سب کی طرح, اور آپ لوگ بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں کہ تمام گھر کی رسپانسبلٹیز سے ایکسٹرا ٹائم نکالنا کتنا مشکل اور کتنا ایفرٹ والا کام ہے. دس از سائننگ آف ٹائم. نیکسٹ ویڈیو تک, نیکسٹ ولاگ تک چاہوں گی اجازت. اللہ حافظ.